بسم اللہ الرحمن الرحیم ومعرفت يعني أن الفعل في المجاز الأمريكي يجب أن يكون له فاعل أو مفعول به إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة ومعرفة فاعله أو مفعوله الذي إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسناد کے احوال چل رہے ہیں، اسناد خبری کے اور اسناد انشائی بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جہاں ضرورت ہے بیان ہو رہا ہے. جی مسئلہ جی مطلب رابع واجب ہے مجاز عقلی کے لیے یہ کہ اس کے لیے حقیقی فاعل ہے، ظاہر ہو یا خفی ہو، کہ جب اسناد ہو فعل کا اس کی طرف تو وہ کیا بن جائے، حقیقت بن جائے. اگر اس کی طرف نہ کریں تو سمجھو اس مسئلے کو کہ اب چوتھا مسئلہ یہ شروع ہے کہ مجاز عقلی یہ ہے نا کہ جو حقیقی فاعل یا حقیقی نائب فاعل ہے اس کی طرف نہیں بلکہ سبب کی طرف، زمان کی طرف، مکان کی طرف نسبت کر دیں تو یہ کیا ہوتا ہے، مجاز عقلی ہے. تو اب اس کے لیے ضروری ہے نا کہ پہلے فاعل ہو جس کی طرف اس کا اسناد کریں تو حقیقت بنے. تو اب اس کی طرف نہیں کیا تو غیر کی طرف کیا تو کیا بن گیا، مجاز عقلی بن گیا ہے. وہ آگے آ رہا ہے تو چونکہ کوٹی پہ گئی ہے کہ چنگی پڑھی تو پھر وہ دسنی ہے. جی علامہ فرماتے ہیں، علامہ قزوینی رحمہ اللہ، جی علامہ خطیب قزوینی رحمہ اللہ بھئی، اور معرفت اس کی حقیقت کی، معرفت اس سے مراد وہ بینستور مجاز عقلی کی حقیقت کی معرفت یا یہ ظاہرہ ہے یا خفیہ ہے. شاباش. شارح صاحب فرماتے ہیں مطلب کیا ہے، شارح فرماتے ہیں یعنی کہ فعل اور تھلے لکھے معنی فعل، فعل اور معنی فعل مجاز عقلی میں واجب ہے کہ اس فعل یا معنی فعل کے لیے فاعل ہو اگر فعل معلوم ہے تو، یا نائب فاعل ہو اگر، کہ جب اسناد کیا جائے فعل معنی فعل کا اس فاعل یا مفعول بھی کی طرف تو ہو جائے اسناد حقیقت بن جائے، اسناد حقیقت بن جائے. یہ ہونا ضروری ہے. انہوں آخنا کہ پھر اگلی گل کر دیں کیا کہ جی یا ظاہراً ہے یا ہاں. شارح فرماتے ہیں یعنی پہلے تو پھر اگو معرفت دا مطلب اگو شروع کرنا ہے، وہ معنی فعل یا معنی فعل ہو پیچھے پڑے جنا فاعل مفعول وغیرہ نائب، واجب ہے کہ اس کے لیے فاعل ہو اگر اس فعل معنی فعل کے لیے فاعل ہو یا نائب فاعل ہو کہ جب اس کی طرف اسناد کیا جائے تو وہ اسناد حقیقتاً ہو. یہ الیہ ما ہونا سے نا فاعل تے مفعول بھی تو آندھنے چونکہ بچ عطف ہے نا او نال، عطف او کے ذریعے ہو تو مفرد کی ضمیر لوٹا سکتے ہیں. جی تو فمعرفت فاعلہ، لہذا مجاز عقلی کہ یعنی فعل کے فاعل کی معرفت یا فعل کے وہ فاعل اور وہ مفعول کہ جب اسناد کیا جائے فعل معنی فعل کا اس فاعل مفعول کی طرف تو ہو جائے. یہ جو معرفت ہے یہ دو قسم ہے، اما ظاہراتن و اما مطلب کیا کہ جی اشارے مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ بس معرفت فعل معنی فعل کے فاعل کی معرفت، جی معرفت اور معنی فعل کے مفعول کی وہ نائب فاعل ہے کہ جب اسناد کیا جائے فعل معنی فعل کا اس فاعل یا مفعول بھی کی طرف
اسناد حقیقتاً تو یہ جو معرفت ہے یہ یا ظاہراً ہے ظاہراً ہے یا خفیہ ہے. اے شاباشی و معرفت و حقیقت ہی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ حاصل مراد مصنف کے مراد کا حاصل یہ ہے کہ مجاز عقلی جو ہے نا اس کے لیے فاعل یا مفعول بہ کا ہونا یہ ہے کہ اسناد فعل کا اس کی طرف کیا بن جائے. پھر بے شک وہ فاعل یا مفعول بہ کبھی ہوتے ہیں، ظاہراً اور کبھی ہوتے ہیں خفیہ. یعنی اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے. اور سمجھ گئے ہو اس عبارت کا کہ مجاز عقلی میں ضروری ہے کہ کوئی فاعل اور نائب فاعل حقیقی ہوں کہ ان کی طرف اسناد کریں تو وہ کیا بن جائے، حقیقت بن جائے. بن جائے. تو وہ جو فاعل اور مفعول ہے نا اس کا فعل کا وہ کبھی ظاہراً ہوں گے اور کبھی خفیہ ہوں. اس کا ظاہراً کا کیا مطلب ہے، خفی کا وہ مطلب آ رہا ہے. اور مجاز عقلی کی حقیقت کی معرفت یہ حقیقت معرفت. یعنی اب یعنی کوئی سوال جواب بنا لیں کہ مجاز عقلی کی حقیقت تو ہم پہچان چکے ہیں کہ فاعل مفعول کی طرف جو اس کا حقیقی فاعل ہے حقیقی نائب فاعل اس کی طرف نہ کریں غیر کی طرف کریں تو یہی پیچھے تعریف آ نہیں گئی ہے تو معرفت ہو گئی ہے. تو یعنی سے جواب دیا کہ یہاں معرفت کا وہ معنی نہیں ہے بلکہ اور مطلب ہے. اور سمجھ گئے ہو یعنی سوال کا جواب بن سکتا ہے کہ معرفتوں میں پیچھے ہو گئی ہے کہ اسے مجاز عقلی ہوتا کیا ہے تو پھر کیا معرفت ہے، تو اس کا جواب دیا ہے یعنی یہ بات یہ بات کہ مجاز عقلی میں مجاز عقلی میں ہاں یہ بات کہ فعل اور معنی فعل مجاز عقلی میں واجب ہے یہ کہ ہو ہر ایک کے لیے فاعل یا مفعول بہ. جب اسناد کیا جائے ہر ایک کا اس کی طرف فاعل کی طرف یا تو ہو جائے اسناد حقیقت تو پس معرفت فمعرفت فاعل ہی فعل یا معنی فعل کے فاعل کی معرفت فعل یا معنی فعل کے فاعل کی معرفت یا مجاز عقلی کے فاعل کی دونوں طرح ٹھیک ہے اور یا اس کے مفعول کی معرفت وہ فاعل اور مفعول جب اسناد کیا جائے فعل معنی فعل کا اس فاعل مفعول کی طرف تو ہو اسناد حقیقت تو وہ کیا ہے یا ظاہراً ہے یا ہاں جی شاباش پھر کو پڑھ دیں ہاں جی منع کرو. کی معرفت یعنی فعل مجاز عقلی میں واجب ہے یہ کہ وہ فعل کے لیے فاعل یا مفعول بہ جب اسناد کیا جائے اس فعل یا معنی فعل کی طرف تو ہو جائے اسناد حقیقتاً. بس معرفت فعل کے فاعل کی یا فعل کے مفعول کی وہ فاعل یا مفعول کے جب اسناد کیا جائے فعل یا معنی فعل اس فاعل اور مفعول کی طرف تو ہو جائے اسناد حقیقتاً. اما ظاہرۃ کما فی قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما ربحت تجارتہم اے فما ربحوا فی تجارتہم تو اس کی معرفت یا ظاہراً ہے اس کی معرفت کیا ظاہراً ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما رابحت تجارتہم رابحت کا فاعل ہے یہاں تجارت تو تجارت جو ہے وہ رابحہ کا حقیقی فاعل نہیں ہے بلکہ تجارت و نفع کا سبب ہے حقیقی فاعل تو ہے لوگ. تو اب اسناد کس کی طرف ہے تجارت کی طرف ہے سبب کی طرف کس کی طرف ہے بے تجارت نفع کا سبب ہے نا تو سبب کی طرف اسناد کیا ہوتا ہے مجاز عقلی تو یہ مجاز ہے یہ مجاز حقیقی فاعل کون ہے لوگ تو گویا معنی ہے فما رابحوا فی تجارتہم کہ لوگوں نے نہ نفع پایا اپنی تجارت میں کیا کیا جی تو یہاں فاعل جو ہے نا وہ ظاہر ہے کون ہے وہ لوگ ہاں جی شاباش جی یا مجاز عقلی کی حقیقت کی معرفت یا ظاہرہ ہوگی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں فما رابحت تجارتہم مطلب یہ کہ فما رابحوا فی تجارتہم کہ لوگوں نے نہیں نفع پایا اپنی تجارت میں. اس میں رابحت کا
جو فاعل ہے وہ اصل میں لوگ ہیں، لیکن یہاں پہ ظاہراً جو فاعل ہے وہ تجارت ہے جو کہ سبب ہے. سبب ہے، جو فاعل بن رہا ہے وہ سبب ہے. پھر رابحت کا جو فاعل بنایا ہے وہ سبب ہے. حقیقی فاعل لوگ ہیں، نفع والے. انہیں ذرا حاشیہ دھیان نال سمجھا جائے تاکہ اگلا مسئلہ کو سمجھ آ سکے. پس جب کہ تجارت سبب ہے نفع کا، اسناد کیا گیا اس کی طرف، تجارت کی طرف مجازن. یہ باب الاسناد الاسباب سے ہے. اور رابع حقیقتاً کون ہے؟ تجارت والے ہے. تجارت جو ہے نا وہ نہیں ہے رابع، نفع کمانے والا بندے ہیں جی یہ. اور محض سنا جی، اور محض ہے فاعل حقیقی کون؟ وہ بندے. یہاں کیا ہے وہ ظاہر ہے. اب ظاہر کا کیا مطلب ہے؟ بہت صرف بتی لائی چائنا دی یہ سمجھنا جی، یعنی بے سبب عرف استعمال عرف کے استعمال کے سبب سے ظاہر ہے. اس لیے کہ لغت لأن عرف اہل لغت کا عرف کہ جب قصد کریں استعمال حقیقی کا تو اضافت کرتے ہیں نفع کی تجار کے لیے، نہ کہ تجارت کے لیے. یہ مطلب ہے. یعنی لوگ اپنے کلاموں میں تاجروں کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں، کس کی؟ نفع کی. جیسے سبب کی طرف نسبت ہے نا قرآن میں، عرف کے اندر جو حقیقی فاعل ہے کون؟ رابع. لوگ تجارت والے ان کی طرف بھی اے سمجھنا جی. ظاہر کا یہ مطلب ہے کہ جیسے اب نسبت ہے غیر فاعل کی طرف، تو عرف میں لغت میں فاعل کی طرف بھی اسناد استعمال ہے. فاعل کی طرف بھی استعمال میں ہے. خفیہ کا یہ آگے معنی کرنا ہے کہ استعمال میں کونی ہے، صرف سمجھنا ہے جی. تو اس نے سمجھو کہ بھی یہ ظاہراً کا یہ مطلب ہے کہ استعمال اور عرف میں اس حقیقی فاعل کی طرف اسناد استعمال ہوتا ہے. وہ سمجھ گئے ہو؟ یا ظاہراً جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، یعنی پس نہیں نفع پایا لوگوں نے اپنی تجارت میں. یہ مطلب ہے. تو اصل فاعل ہے لوگ جی. یا ظاہر ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں فما ربحت تجارتہم، یعنی کہ بس نہیں نفع پایا لوگوں نے اپنی تجارت میں. ایشا بس وَإِمَّا خَفِيَّةً لَا تَظْهَرُ إِلَّا بَعْدَ نَظْرٍ وَتَأَمُّلٍ. یا جو ہے نا وہ اس کے مجاز عقلی کی حقیقت کی معرفت ہوگی خفیہ. کیا؟ یعنی نہیں ظاہر ہوگا اس کا حقیقی فاعل نائب فاعل مگر نظر اور تھلے باوجہ کثرت اسناد کے کدھر، اور چھوڑ دیا گیا اسناد کہ عرف میں فاعل حقیقی کی طرف اسناد ہوتا کوئی نہیں. تو وہاں غور و فکر کریں گے تو سمجھ آئے گا کہ اس کا فاعل کون ہے. یہ ہے خفیہ کا مطلب. کیا کہ جی کی حقیقت کی معرفت ہوگی خفیہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ نہیں ظاہر ہوگی مگر نظر اور تعامل کے بعد اس کا فاعل حقیقی ظاہر ہوگا. چونکہ اسناد فاعل مجازی کی طرف کثیر ہو چکا ہے اور اسناد فاعل حقیقی کی طرف ترک ہے، متروک ہے. کما فی قولک سررتنی رؤیتک، اے سررنی اللہ تعالی عند رؤیتک. بس مثال دی ہے کہ سررتنی رؤیتک، خوش کیا مجھے تیرے دیکھنے نے. خوش کیا مجھے، اصل دیکھنا سبب ہے خوشی کا، یہ حقیقی فاعل نہیں ہے. یہ دیکھنا خوشی کا، لیکن عرف کے اندر سرور کی نسبت فاعل حقیقی کی طرف کرتے ہوں یہ کوئی نہیں ہے. یہ لفظ یوں ہی بولتے ہیں. کیا؟ رویتوں کا. اب یہاں جو علامہ قزوینی نے جو بیان کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ یہاں اصل غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ ہر فعل کا حقیقی فاعل تو اللہ تعالی ہے. ہر فعل کا
فائل کو اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے آ رہا ہے اعتراض، اس میں اس بات کو دخل ہے، ذرا یاد رکھنا کہ ہر فعل کا فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے معنی کیا یعنی سرّنی اللہ تعالی عندہ کہ اللہ نے مجھے خوش کیا تیرے دیکھنے کے وقت، یعنی جب میں نے تجھے دیکھا تو میرے اندر اللہ نے سرور پیدا کیا، اللہ نے، یہ مطلب ہے جی۔ کیا کہ جی اس کی مثال دیتے ہیں جیسے سر رکھنی رویاتوں کا کہ خوش کیا مجھے تیرے دیکھنے نے، اس میں جو یہ استعمال اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کوئی اور فاعل ہو جس کی طرف اضافہ بھی نسبت کرتے ہیں اور مجازن ادھر کر دی، ایسا نہیں، یہ یوں ہی استعمال ہے۔ استعمال ہوتا تو علامہ قزوینی کہتے ہیں چونکہ سرور ایک فعل ہے، ہر فعل کا حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ یا موجد اللہ تعالیٰ ہے، موجد فعل جو بندوں میں فعل ہے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ فعل تو بندے نے کیا، بندہ کاسب ہے، موجد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جی۔ تو لہٰذا گویا یہ معنی ہے کہ اے مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے دیکھنے کے وقت آگے سمجھے، اس طرح آگے فرمانا کر دیں وقول وقول شعر کما فی قول کا تے وقول ہی بھی ٹھیک ہے، شعر یہ کا وجہ حسنا اذا ما زدته نزلا اے اللہ حسنا فی وجهه۔ چلو، زیادہ کیا تجھ کو اس کے چہرے نے ازروب حسن کے، ازروب ازب حسن کے اب یزید و زیادتی کا فاعل بنایا ہے وجہن کو، کس کو؟ وجہ کو تو یہ یوں ہی استعمال ہوتا ہے استعمال کہ جب تو زیادہ کرے گا چہرے میں نظر کو تو جوں جوں حسن بڑھتا جائے گا، سمجھے ہی ہو؟ تو اب یہاں جو ہے نا زیادتی کا فاعل کس کو بنایا ہے؟ وجہ کو، حالانکہ چہرے کا حسن جو ہے وہ زیادتی کا سبب ہے، حقیقی فاعل نہیں ہے۔ چہرے کا جو حسن ہے یہ جب بندہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ حسن جو بڑھ رہا ہے تو یہ اس کا چہرہ اس کا سبب ہے کہ وہ حسین ہے، حقیقی فاعل نہیں ہے۔ چہرہ نہیں حسن کو بڑھا رہا بلکہ آگے بجا رہی، یہ تو اس لیے تو علامہ قزوینی کہتے ہیں کہ حقیقی فاعل چونکہ اللہ تعالیٰ ہے تو معنی یہ ہے کہ بڑھایا اللہ نے تجھ میں حسن کو اس کے چہرے میں، کہ تو جتنا جتنا اس کے چہرے کو دیکھتا جاتا ہے اتنا اتنا تجھے اس کا چہرہ حسین لگتا جاتا ہے۔ تو یہ تیرے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے کہ اس کا چہرہ تیرے لیے حسین ہوتا جا رہا ہے، یہ اضافہ اللہ نے کی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، یہ اضافہ یہ اس کا موجد اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا کہ جی دوسری مثال دیتے ہیں کہ یزید کا وجہ حسنا اذا ما زدته نزلا کہ بڑھایا تجھ کو اس کے چہرے نے حسن کے، جب زیادہ کرتا ہے تو چہرے میں نظر کو تو جوں جوں چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے نا حسن کو بڑھاتا ہے۔ اب اس میں یزید کا اسناد ہے وجہن کی طرف، تو یہ حقیقی فاعل نہیں ہے بلکہ یہ سبب ہے۔ کیا ہے؟ سبب ہے۔ تو اس لیے علامہ فرماتے ہیں حقیقی جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ، معنی یہ ہے بڑھایا تجھے اللہ تعالیٰ نے ازرب حسن کے اس کے یعنی جتنا تو اس کو دیکھتا جاتا ہے اس کا اتنا حسن بڑھتا جاتا ہے۔ کیوں؟ لما اوعہ من یظہر، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے چہرے کے اندر حسن اور جمال کے ایسے دقائق ربدیت کیے ہے کہ جوں جوں غور و فکر سے تو دیکھتا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ حسن بڑھتا تو حسن تجھے زیادہ نظر آ رہا ہے، حسن تجھے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ کیا کہ جی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے میں حسن و جمال کے ایسے دقائق پیدا کیے ہیں کہ جوں جوں تو اس میں غور و فکر کرتا جا رہا ہے تو اس کو حسن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ بھی حسن بھی اس میں کیسے بڑھ رہا ہے کہ اس کے چہرے کے اندر ایسی خوبیاں ہیں، آنکھ میں، ناک میں، رخسار میں، پیشانی میں، تھوڑی میں، کہ جس چیز کو تو دیکھتا ہے اللہ نے اس میں حسن پیدا کیا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام نو ایک پاسوں ویکھیا تے ہتھ وٹ دیتے جی تے سونے نو تو حسن پورا دیتا اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، مخلوق دے اعتبار نال۔ اچھا جی
اے شاباش او دیکھو نا او اشیا بندے پہ او فی وجہ ہی اشارہ ہے جی او یزید و کاللہ حسنن فی حسنن فی وجہہ نظر آ رہے ہیں جی بے کاف مفعول بے اسم جلالت فاعل حسنن مفعول بے فی وجہ ہی جار مجرور اس کے متعلق اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وجہ ہی یہ تیسرا مفعول ہے کس کا یزید کا حرف جر کے بنایا کہ نہیں فی وجہ ہی اور یہ کہ اسناد کلام مذکور میں کس کی طرف ہے بواسطہ او وجہ ہو جی جی جو مفعول بالواسطہ ہے نا کلام میں اسی کو فاعل بنایا ہے نا کہ نہیں بنایا اسناد کلام مذکور میں مفعول جو بے واسطہ بن رہا ہے نا فی وجہ ہی اسی کو کیا بنایا ہے اور پہلا مفعول اور دوسرا مفعول ہے صرف ترکیب دسی ہے جی چلو جی اور یا خفیہ یہ تو ہی نا کہ پچھو ہیں لا تظہرو نہیں ظاہر ہوگا کون وہ اسناد فاعل حقیقت کی طرف مجاز حقیقی کی حقیقت ظاہر نہیں ہوگی مگر نظر اور تامل کے بعد جیسا کہ تیرے قول میں سرتنی رویاتوں کا یہ اسناد سبب کی طرف ہے یعنی سرن اللہ تعالی عندہ رویاتے کا خوش کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے دیکھنے کے وقت اور جیسے قول شاعر کا شعر بڑھاتا ہے تجھ کو چہرہ اس کا عذرب حسن کے جتنی زیادہ کرتا ہے تو چہرے میں نظر یعنی بڑھایا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے عذرب حسن کے اس کے چہرے میں یہ کا نہیں حسین کا کو تو اللہ نے بڑھایا ہے کہ اس کے چہرے کو جو دیکھ رہا ہے اس کے سامنے اس کے چہرے کا حسن بڑھ رہا ہے کیوں باللما بوجہ اس شے کے کہ ودیت رکھی اللہ نے وہ شے مادہ بیان یعنی حسن اور جمال کے دقائق کہ ظاہر ہوتا ہے وہ حسن تأمل اور گہری نظر کے بعد او شابہ جی کی معرفت یا خفیہ ہے یعنی کہ ظاہر ہوتا ہے اسناد مگر نظر اور تامل کے بعد جیسا کہ تیرے قول میں سر رتنی رویا تو جیسا کہ تیرے قول سر رتنی رویا تو کامل یعنی کہ خوش کیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے تیرے دیکھنے کے وقت اور جیسے تیرے قول جیسے شاعر کا قول شعر بڑھاتا ہے تجھ کو اس کا چہرہ عذرو حسن کے جتنی زیادہ کرتا ہے تو اس چہرے میں نظر کو یعنی بڑھاتا ہے تجھ میں اللہ تعالیٰ حسن اس کے چہرے میں وجہ اس کے کہ ودیت رکھی اللہ بڑھاتا ہے تجھ کو اللہ تعالیٰ عذرو حسن کے اس کے یعنی حسن بڑھاتا ہے حسن کو اس کے عذرو میں نہیں حسن کو مفعول ہے حسن کو اس کے چہرے وجہ اس کے کہ ودیت رکھے اللہ نے اس شے کو وہ کیے یعنی حسن اور جمال کے دقائق او داؤ کا فاعل اللہ تعالیٰ تے ہو ضمیر دا مرجع ما تے وہ ما دا بیان یعنی حسن کے دقائق اور جمال کے دقائق جا کے ہوتا ہے وہ حسن تعامل اور ایمان کے بعد پیچھے نا آشیا دیکھو یزیدوں کا اور بھی شعر کس کا ہے اور جس کا بھی ہو سنے ہی تے مانا دیکھو دوجی لین جب مانا ہو یعنی چہرہ اس کا بڑھاتا ہے تجھ کو کس کا حسن کے یعنی علم بحسن فی وجہہ اذا ما زدتہ نظرا یعنی جب واقعہ کرتا ہے تو نظر اس کے اور گہری کرتا ہے تو نظر اس کے امعنتہ اور یہ اس لیے کہ چہرہ اس کا دقائق پر تو پس ظاہر ہوتا ہر مرتبہ میں نظر کرنے سے تامل کرنے سے ایک وہ جو نہیں ظاہر ہوا تھا اس باری میں جو پہلے دیکھا تھا پہلے جی یہ مطلب شاعر ہے نا جی اگے جی یہ مسئلہ آ گیا کہ
مجاز عقلی کے لیے فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے، جس کی طرف اسناد کریں تو وہ کیا بن جائے؟ حقیقت بن ہونا ضروری ہے، خواہ وہ ظاہر ہو یا بغور و فکر کرے جی۔ اگر نہ پتہ چلے تو کم از کم ہر فعل کا موجے تو اللہ تعالیٰ ہے جی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر سکتے ہیں جی یہ۔ ہاں جی، وہذا یہ جو علامہ نے بیان کیا ہے نا، وفی ھذا و معرفت و حقیقتی ہی، جب کہ شرط کیا مجاز عقلی میں یہ کہ اس کے لیے مگر یہ کہ کبھی ہوگا۔ یہ جو مسئلہ علامہ قزوینی نے بیان کیا ہے وہ علامہ سکاکی کی ہے مفتاح العلوم، کیا اس میں جو قسم ثالث ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ علم معنی بیان بدیع، اس کی تلخیص کی علامہ قزوینی نے تلخیص المفتاح۔ تو مفتاح العلوم سکاکی کی پڑھے ایسی خطبے جی یار، اس کی کیا کی ہے؟ تلخیص کی ہے، جس کی شرح کون؟ مختصر المانی، سنے ہی۔ تو اسی طرح دوسرا ہے کہ کیا نام ہے آ رہا نام اس کا، شیخ عبد القاہر جرجانی، اس کی ہے دلائل الاعجاز، وہ تو مخائی سے تجیے جی بلاندی سے ایک دن کا کوئی نہیں، وہ دلائل الاعجاز سنے ہی۔ تو وہ بلاغت کی مضبوط کتابیں ہیں، انہی سے یہ ماخوذ ہے، اس لیے اتنے کہ روڑا پہ گا تو روڑا ذرا کڈن لگے نہیں جی بھئی، سنے ہی اے شاباش سے جی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جو علامہ قزوینی نے بیان کیا ہے، اس میں تعریض کی ہے شیخ عبد القاہر پر، جو انہوں نے دلائل الاعجاز میں بیان کیا ہے۔ کس میں؟ اس پر کیا کیا ہے اور ان پر رد کیا ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ الزام کیا ہے شیخ عبد القاہر جرجانی نے اس پڑھو ہے سو اچھا صبر کرو، اچھا ایک پڑھ لینا ایک منٹ۔ حيث زعم أنه لا يجب في المجاز العقلي أن يكون للفعل فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة۔ بس کہ انہوں شیخ عبد القاہر جرجانی نے یہ الزام کیا ہے کہ مجاز عقلی میں واجب نہیں ہے کہ خام خواہ فعل کے لیے کوئی فاعل حقیقی ہو کہ اس کی طرف اسناد حقیقت ہو، تو پھر اس کی طرف نہیں کیا تو غیر کی طرف کیا ہے تو یہ مجاز بن گیا ہے۔ خام خواہ فاعل کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، فاعل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو پہلے دن سے مجاز میں استعمال ہے وہ مجاز عقلی کہہ دے، فاعل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ جن کا تو فاعل ظاہر ہے وہ تو ہے کہ استعمال میں فاعل حقیقی کی طرف بھی اسناد ہوتا ہے، غیر کی طرف بھی، وہ تو واضح ہو گیا۔ تو جہاں پہ صرف اسناد ہی کدھر ہے؟ فاعل کے غیر کی طرف ہے، فاعل کی طرف اسناد ہے ہی نہیں ہے، تو وہاں تمہیں کیا ضرورت ہے کہ خام خواہ کہو جی کہ اس کا فاعل فلاں ہے جی۔ باقی اللہ تعالیٰ تو موجود ہے ساری کائنات کا، اس کا تو انکار نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ استعمال میں جو اس کا فاعل ہے کوئی، وہ بتاؤ جی۔ ہاں جی کیا کہ جی علامہ خطیب قزوینی نے یہ جو فرمایا مجاز عقلی کی حقیقت کی معرفت، اشارے کرتے ہیں کہ اس میں تعریض ہے شیخ عبد القاہر پر اور رد ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے الزام کیا ہے کہ مجاز عقلی میں واجب نہیں ہے کہ فعل کے لیے فاعل ہو کہ جس کی طرف اسناد ہو حقیقت۔ خام خواہ کیا ہو اسناد وہ حقیقت بنے۔ اب آگے وہ مثالیں پڑھنی ہیں، سمجھائی ہوں۔ اور اس میں تعریض ہے شیخ عبد القاہر کے ساتھ اور رد ہے ان پر، کیونکہ ضام کیا اور ویکھو ندروں، کیونکہ کہا ہے شیخ نے، انہوں سنیا جی یہ کہ نہیں واجب مجاز عقلی میں یہ کہ ہو فعل کے لیے فاعل محقق ثابت خارج میں خام خواہ ہو، یہ واجب نہیں ہے کہ ہو اسناد اس کی طرف۔ تحریر النزاع یہ ہے، وجہ کرے جب جڑا جھگڑا ہے کہ مجاز عقلی جو ہے، سمجھا رہی ہے کون؟ کیا شرط ہے اس کے تحقق میں، یعنی مجاز عقلی بنانے کے لیے شرط ہے یہ کہ ہو فعل کے لیے؟ نظر نہیں آ رہے؟ کیا شرط ہے کس میں؟ مجاز عقلی کے تحقق یہ کہ ہو فعل مسند فی کے لیے کیا ہو، جو ثابت ہو کہ اسناد کیا جائے فعل کا
کہ اس کی طرف اس فعل کا اسناد کریں مجاز سے پہلے تو وہ کیا بن جائے. تو یہ جو ہے نا بھی کیا شرط ہے معتد بہا سنیں بائیں طور کے قصد کیا جا عرف میں اور استعمال میں اسناد اس فعل کا اس فاعل کی طرف بخام خاص کی طرف اسناد ہو مجاز عقلی کے لیے یا کہ یہ شرط نہیں ہے. پھر مڈو دیکھو یار تحریر نزاع جھگڑا اصل کس چیز میں ہے وہ سمجھ آ رہا ہے کہ تو کتاب دے گا کوئی نہیں بھلا ہوئے کہ مجاز عقلی کیا ان مجاز عقلی حقیقت عقلیت کدوں تو پڑھن لگے نا کچھ سمجھ آئے جنا کہ مجاز عقلی کیا شرط کی گئی ہے اس کے تحقق میں کہ مجاز عقلی تب بنے گا کہ بھئی یہ کہ ہو فعل مسند فی یا معنی فعل کہ اس کے لیے کیا ہو فاعل محقق ہو خارج میں بخام خواہ خارج میں اس کا فاعل ہونا چاہیے کہ جس کے لیے اسناد کریں اس فعل کا جس کی طرف مجاز سے پہلے تو وہ کیا بن جائے اسناد حقیقی بن جائے. بے فاعل کا محقق فعل خارج ہونا معتد بہا کی معتد بہا کس طرح کہ بائیں طور کے قصد کیا جائے عرف میں اور استعمال میں. تو کیا سی پیچھے یاد رکھنا ہے جی عرف میں اور استعمال میں اسناد اس فعل کا فاعل کی طرف بھئی یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا فاعل خام خواہ عرف میں ہونا چاہیے کہ جس کی طرف اسناد کرتے ہیں یا کہ استعمال میں یا یہ شرط نہیں. یہ شرط نہیں اصل جھگڑا تھے جی. ہر فعل کا حقیقت میں موجد کون ہے اللہ تعالیٰ ہے. اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. بات یہاں نہیں ہے جو پیچھے نکالا ہے بات یہ ہے کہ وہ فعل جس کا اسناد ہے جس کی طرف اسناد کیا وہ اسناد مجازی ہے تو کیا اس کے لیے عرف اور استعمال میں فاعل کا ہونا ضروری ہے کہ جس کی طرف عرف اور استعمال میں اسناد بھی استعمال ہوتا ہو یا کہ اس کے بغیر بھی مجاز ہو سکتا ہے. اس نقطے کو سمجھو تو ساری گل سمجھ آ جائے گی کہ ایک ہے بھی جو پیچھے مثالیں دی ہیں نا وہاں تو اللہ تعالیٰ کو فاعل بنایا تو وہ موجد اس کا تو شیخ عبد القاہر منکر نہیں ہے وہ تو ہے. بات یہ ہے کہ مثلا سررتنی کیا کیا عرف کے اندر استعمال کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا کوئی اور فاعل استعمال ہوتا ہے یہ پوچھتا ہے شیخ عبد القاہر کہ اس کا کوئی فاعل ہے جس کی طرف اسناد کریں تو اب یہ سرت کا سرہ کا جو اسناد ہے یہ کیا بن جائے حقیقت عقلیہ بن جائے اور رویت کی طرف اسناد کریں تو کیا بن جائے. یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے. سنیں جی یہ ہے محل نزاع. تو اب سنیں مذہب پس مذہب مصنف اور سکا کی اشتراط ذالک یہ شرط ہے. یہ کیا ہے شرط ہے لأجل اس لیے کہ نقل کیا جائے گا اسناد کو اس فاعل حقیقی سے کدھر بے پہلے کو فاعل حقیقی ہوگا تو پھر مجازی کی طرف اسے نقل کریں گے اگر ہے ہی کوئی تو نقل کیسے کریں گے جی. اور ملے نزاع سمجھ آیا تو پتر مقام سمجھ آ جانا ہے. اور شیخ کا مذہب نہیں واجب یہ نہیں مگر جب کہ ہو فعل موجود ہے نا تو پھر ہے. پس اگر فعل غیر موجود ہے بائیں طور کے وہ امر وہ ایک امر اعتباری ہے موجود نہیں ہے وہ فعل تو پس نہیں صحیح کہ اس کے لیے بلکہ وہم کیا جائے گا اور فرض کیا جائے گا اس کے لیے ایک فاعل او عدل تقدیری کی ہوتا کوئی نہیں ہے معدولانو ایک فرض کرتے ہیں کہ اس سے یہ معدول ہے. اسی طرح اب فرض کریں گے کہ ایک فاعل ہے اور نقل کیا گیا اسناد اس سے تو پس فاعل لیسا باقی رہ گیا کہ سارے افعال کا موجد کون ہے. اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے. نزاع فاعل بالوجہ مذکور میں ہے یعنی تو لہذا اعتراض آنے والا ساکت ہوگا. اعتراض ہو ہی نہیں سکتا شیخ پر جی. سنیں جی وہ یہ کہہ رہے جی ہوں دیکھو اور رد ہے شیخ عبد القاہر پر کیونکہ ظام کیا شیخ نے اس بات کا
کہ نہیں واجب مجاز عقلی میں یہ کہ ہو فعل کے لیے فاعل کہ ہو اسناد اس کی طرف حقیقت اے علی جہت القیام والاتصاف لا لا ایجاد کا وہ تو اللہ تعالیٰ ہے ہی ہے جی، یعنی قیام اور اتصاف، قیام اور اے مطلب لازمی متعدی دو فعل ہوتے ہیں جی. ہاں جی، اور اس میں تعریف ہے شیخ عبد القاہر پر اور رد ہے شیخ پر، کیونکہ ضام کیا شیخ نے یہ کہ نہیں واجب مجاز عقلی میں یہ کہ ہو فعل کے لیے فاعل کے ہو اسناد اس فاعل کی طرف حقیقتاً فَإِنَّهُ لَيْسَ لِسَرَّتْنِ فِي سَرَّتْنِ رُؤْيَتُكَ وَلِيَزِيدُكَ فِي يَزِيدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا فَإِنْ يَكُونُ الْإِسْنَادُ إِلَيْهِ حقیقتاً، کیونکہ سرتنی رویاتوں کا میں کوئی فاعل نہیں ہے حقیقت میں، عرف میں کوئی بھی یہ جملہ ایسا استعمال نہیں ہے کہ اس کی طرف اسناد کریں تو یہ کیا بن جائے، حقیقت بن جائے. دکھاؤ اگر اسناد کیا دکھاؤ. اللہ تعالیٰ موجود ہے اس میں تو اعتراض نہیں ہے، بات یہ جو عرف کے اندر کوئی فاعل ہے اس کا. اور اسی طرح یہ جو ہے یزیدوں کا وجہ حسنن، اس کا عرف میں اور استعمال میں بتائیں کہ اس کا فاعل کون ہے جی، تو کوئی نہیں ہے جی. فاعل موجد کی بات نہیں ہے، عرف اور استعمال میں جس طرح باقی پیچھے بیان کیا تھا فما رابع ہو، اس طرح اس کا کوئی فاعل بتائیں کون ہے، کوئی نہیں ہے جی. کیا کیا جی، کیونکہ سررتنی کا کوئی حقیقی فاعل نہیں ہے کہ وہ اسناد اس کی طرف تو یہ حقیقتاً بن جائے، یہ حقیقت عقلیہ بن جائے. اور عرف کے اندر بتاؤ کو فعل ہو تو کوئی بھی نہیں ہے. دو مثال، ایک نئی مثال لائیں اشارے وقضا بالا داکا بس. اور اسی طرح لایا مجھ کو تیرے شہر میں حق جو میرے لیے ہے فلانے پر. اب حق جو ہے نا، حق یہ کو کھینچ کر لانے والی چیز نہیں، یہ تو مانوی چیز ہے جی. لانا جانا آنا یہ زی روح کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جو اسناد ہے نا اقدامہ کا حق کی طرف، یہ مجاز ہے، یہ کیا ہے. لیکن مجھے بتاؤ کہ اس کا کون سا فاعل ہے کہ جس کی طرف اسناد کریں تو یہ حقیقت بنے، پھر اس کی طرف اسناد کیا تو یہ مجاز ہے. تو یہ مجاز موجود ہے، ان کا فاعل خارج میں محقق کوئی نہیں ہے. فاعل موجد کی بات نہیں ہو رہی ہے. کیا اسی طرح ایک نئی مثال لے کے آئے کہ اقدامانی بالادہ کا حق لی علی فلان، کہ لایا مجھ کو تیرے شہر میں حق جو میرے لیے تھا فلانے پر. تو اس میں اقدامہ کا جو اسناد ہے وہ حق کی طرف ہے، یہ اسناد حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے، کیونکہ حق کوئی لانے والی چیز مانوی چیز ہے جی. یہ اور دیکھو نا فَإِنَّهُ لَيْسَ نظر آ رہے لِعَدْمِ وجود حقیقتاً کہ حقیقت میں یہ افعال متعدیہ استعمال میں پائے جاتے ہوں، بلکہ وجود ان افعال کا حاصل یہ ہے کہ شیخ نے ذکر کیا ہے کہ یہ دو مثالیں اور ان کی مثل مجاز سے اسناد میں وہ کہ جن کے لیے بس بین المصنف ان لہو حقیقتن جو مخفی ہے شیخ پر، اس لیے کہ حق اسناد کا اس میں کدھر ہے تو شیخ اس کا منکر ہی نہیں ہے جی. وقضا اقدامانی، کیونکہ اقدام نہیں اس کا فاعل حقیقی عرف کے اندر، اور اسناد اقدام کا کدھر، اور توجیہ مجاز عقلی کی اس میں شیخ کے مذہب پر یہ کہ کہا جائے گا کہ مبالغہ کیا گیا ہے حق کے ہونے میں اس کے لیے دخل کس کے اندر، تو پس فرض کیا گیا اقدام جو صادر ہوا ہے فاعل متواہم سے، پھر نقل کیا گیا اس متواہم فاعل متواہم سے، اور اسناد کیا گیا کدھر، یہ بطور مبالغہ کس میں فی ملابساتی. پس فاعل حقیقی نہیں موجود بلکہ
اور نہیں اعتبار کیا گیا فعل کے اسناد کا فاعل متواہم مفروض کے لیے. اسی طرح کہا جائے گا کس میں؟ پس قول شیخ کا نہیں ان افعال کے لیے فاعل یعنی محقق فی الخارج کے معتبر ہو اسناد فعلوں کا اس فاعل کی طرف، یہ بات کوئی نہیں. اگر ہے تو دکھاؤ. اے مطلب ہے کتوں پچھو ہے نا وفی اعضا سے نا فائن نہ ہو سنیں ہی کیونکہ نہیں ہے سررتنی کے لیے جو ہونے والا ہے، سررتنی رویاتو کا میں، اور نہیں یزیدو کا کے لیے جو ہونے والا ہے یزیدو کا فی وجہ، یزیدو کا وجہ ہو حسنن میں، کیونکہ نہیں ہے ان کے لیے کیا فاعل، ایسا فاعل کہ ہو اسناد اس فاعل کی طرف حقیقت، یہ کوئی بات نہیں ہے. اور اسی طرح اقدامنی بالا داکا حق لی علی فلان، یہاں بھی کوئی فاعل نہیں، صرف فاعل متواہم ہے. جی شابہ جی. نہیں ہے استعمال میں سررتنی کے لیے جو ہونے والا ہے سررتنی رو یا کا میں، اور نہیں ہے استعمال میں یزید کا کے لیے جو ہونے والا ہے یزید کا وجہ حسنن میں. نہیں ہے استعمال میں فاعل ایسا فاعل کہ وہ اسناد اس فاعل کی طرف حقیقتاً. اور اسی طرح اقدامانی بالادہ کا حق لی علی فلان میں. صبر یہ پیچھے دیکھیں، ایک ہے خوش کرنا کی خوش کرنا، اضافہ کرنا، لانا. سنیں جی، ان کا فاعل کوئی نہیں ہے، یہ موجود کوئی نہیں ہے، یہ خارج میں موجود نہیں ہے. جو موجود ہے وہ کون ہے؟ بل الموجود ہو. یہاں جو موجود ہے نا وہ تو لازمی ہے، خوش ہونا، زیادہ ہونا، آنا، خوش کرنے والا، زیادہ کرنے والا، لانے والا. یہ بتاؤ فاعل کدھر ہے جی؟ سمجھے ہی؟ او بل الموجود ہا ہونا یعنی کلام فاعل فعل متعدی میں ہے. متعدی کون؟ خوش کرنا، اضافہ کرنا، لانا، اس میں ہے، نہ کہ فعل. اور فعل متعدی تو یہاں حتیٰ کہ ہو اس کے لیے، بلکہ جو موجود ہے وہ تو لہٰذا فاعل حقیقی کا انتفاع میری مراد باوجہ نہ پائے جانے. اے شابہ سے یہ وجہ ہے جی. اگر کہا جائے کیسے صحیح ہے قول کرنا فعل متعدی کے انتفاع کا باوجود کہ پایا تو کیا ہے؟ سررتنی ہے نہیں. تو جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ متکلم جو ہے نا ان افعال کا، اس نے نہیں قصد کیا کس کا؟ کہ بھائی کسی نے خوش کیا، یہ نہیں معنی کیا. اور خبر دینی اس سے، اگرچہ وہ محقق ہے فی الواقع، مگر کس طرح؟ تخیل. تو وما کان کذالک لا یحتاج، یعنی یا دھیان کریں، وہ ایک ہے یاش، بندے کو خوشی ہوئی، بندے کے اندر اس کے چہرے کا حسن کا اضافہ ہوا، بندہ آیا، یہ جو فعل ہے یہ تو لازمی ہے. جو ذکر کیے ہیں متکلم نے وہ تو متعدی ہیں، ان کا فاعل استعمال میں بتاؤ کون ہے کہ جس کی طرف اسناد کریں تو حقیقت بنے گی جی. سنیں نا جی. وگرنہ خوش ہونا یہ تو ٹھیک ہے، سرا زیدن، سرا زیادہ زیدن، قادمہ زیدن، یہ تو فعل حقیقی ہے. لازمی کے اندر فعل موجود ہے، حقیقی بن سکتا ہے، متعدی میں سنیں ہی اس کے اندر وہی ہے جو جن کی طرف اسناد ہے اور وہ مجاز ہے، اور فعل حقیقی فرض کریں گے، حقیقی کوئی نہیں ہے. یہ جو لازمی ہے ان کا فعل ہے سرا زیدن، زیادہ زیدن، قادمہ، یہ فعل حقیقی موجود ہے. ان کی بات نہیں ہے، بات ہے متعدی کی، کہ وہاں جو متعدی ہے اس کا فعل حقیقی کون ہے؟ جس نے یہ فعل کیا ہے. یہاں تو یہ ہے نا کہ خوش کیا مجھے کس نے؟ تیرے
دیکھنے نے. اب بتائیں عرف میں وہ کون سا فاعل ہے جو اصل میں اس کا فاعل حقیقی ہے؟ پھر مجازن اس کے سبب کی طرف اسناد کیا، وہ کوئی نہیں ہے جی. تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ تو اس کا تو انکار نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ ہے جی. وہ سمجھ گئے ہو؟ بلکہ موجود یہاں سرور، زیادت اور قدوم ہے. گاں رل مل گئی ہو. پھر پڑھو حاشیہ. تمہیں دس رہا ہوں اللہ دے بندے ہو کہ یہاں یہ جو فعل ہے نا، یہ مثالیں ہیں، ان میں یہ فعل متعدی ہے. ان میں اس کا فاعل خارج میں کون ہے استعمال میں، جس کی طرف اسناد کریں تو یہ کیا بن جائے، اور یہ مجاز ہے. شیخ کا یہ سوال ہے. باقی رہ گئے جو لازمی ہیں، ان کا تو فاعل حقیقی ہے. کس کا؟ سرور کا. خوش ہونا، زیادہ ہونا، قدوم، یہ جن کے ساتھ قائم ہے وہ اس کا فاعل حقیقی ہے جی. خوش کرنا، اضافہ کرنا، لانا، اس کا فاعل کون ہے؟ وہ یہی ہے جو ذکر ہے، مجاز. باقی حقیقی عرف میں کوئی استعمال نہیں ہے. تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہو تو اس کا تو انکار نہیں، مجھے تو ہر فعل کا اللہ تعالیٰ ہی ہے جی. ہاں جی شابہ جی. کہ تم بلکہ موجود یہاں وہ سرور ہے اور زیادت ہے اور قدوم ہے. یعنی جو موجود ہیں وہ لازمی ہے جن کا فاعل حقیقی موجود ہے. جو متعدی ہیں ان کا فاعل حقیقی یہاں کوئی نہیں ہے، وہ یہی ہیں جن کی طرف اسناد کیا. یہ مجاز ہے جی. بلکہ موجود یہاں وہ سرور ہے اور زیادت ہے اور قدوم ہے. شابہ جی. بات امام فخر الدین الرازی بأن الفعل لا بد ان يكون له فاعل حقیقتاً. بس شیخ عبد القاہر پر بعد میں امام رازی بعد ہے، وہ پہلے شیخ عبد القاہر پر امام رازی فخر الدین رحمہ اللہ نے اعتراض کیا ہے کہ فخر الدین رازی نے کہ ہر فعل ضروری ہے کہ اس کے لیے فاعل حقیقتاً ہو جی. فاعل سے لکھا موجد، تو اس کا تو انکار نہیں ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے شیخ عبد القاہر پر اعتراض کیا ہے کہ فعل ضروری ہے کہ ہو اس کے لیے فاعل حقیقتاً. کیوں؟ لامتناع فاعل، کیونکہ فعل کا صدور بغیر فاعل کے یہ تو ممتنع ہے. فعل کا اجیب بین اسطور کے بینوں فی الافعال لازمہ ہے، متعدیہ میں نہیں ہے. فی افعال لازمہ میں فاعل کے بغیر صدور مشکل ہے، متعدیہ میں یہ مشکل نہیں ہے فاعل کے بغیر. کیا کہ جی کیونکہ فعل کا صدور دلیل ان کی دلیل یہ ہے کہ فعل کا صدور بغیر فاعل کے ممتنع ہے. فَهُوَ إِنْ كَانَ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ فَلَا مَجَازَ وَإِلَّا فَيُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ. تو پس وہ فاعل اگر ہے وہ کہ اسناد کیا گیا اس کی طرف فاعل، تو پھر مجاز نہ بنے. مجاز یعنی وہ فاعل ایسا ہوگا کہ اگر اس کی طرف اسناد کریں تو مجاز نہیں بنے گا. وَإِلَّا اگر نہیں ہے تو ممکن ہے اس کی تقدیر کے وہاں فاعل مقدر مانیں گے، فاعل مانیں گے جی. کیا کہ جی یہ وہی جو پیچھے بات کی، یا فاعل ظاہر ہوگا، وہی ہے کہ فَهُوَ إِنْ كَانَ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ کے پاس اگر وہ ہے تو پھر مجاز نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ خفی ہے، تو فَيُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ جی. بس وہ فاعل اگر اس کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا ہے تو مجاز نہیں ہے، وگرنہ بس ممکن ہے تقدیر اس کی. شاباش سمجھے ہی. اور اعتراض کیا اس پر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے بائیں طور کے ضروری ہے یہ کہ ہو. وفی ہے اس میں یہ سوال ہے کہ انا حاضہ اس کو تو تسلیم کرتا ہے شائخ، اور نہیں مراد اس کی نفی اس کی کس کی؟ فاعل موجد کی. تو بلکہ مراد بقولی لا یاجب فی المجاز العقلی ان یکونا، نفی فاعل کی وہ جو کہ جس کے ساتھ فعل اور وہ فاعل حقیقی بالبجا مذکور کے استعمال میں. خلاصہ اس کا حقیقت نفی لزوم الحقیقت کی مجاز کے لیے نہیں، مراد نفی فاعل موجد کی، کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ نہیں مطلب ہے جی یہ. ہاں جی بھائی ضروری ہے یہ کہ ہو اس کے لیے اور فعل کے لیے
فائل حقیقتاً بابجا ممتنع ہونے فعل کے صدور کے لا عن فائل بے فائل کے بغیر سے صادر ہو جو یہ نہیں ہو سکتا یہ او اے موجد تو لیکن واہ یسلم شیخ ایزن تو پھر امام کا اعتراض مدفوع ہے مقصد ہی کو نہیں ہے تو پس وہ یعنی فائل اگر ہو وہ کہ اسناد کیا گیا اس کی طرف فعل کا تو پس مجاز نہیں ہے تھوڑی بار تھوڑی جو کھیجے وگرنہ پس ممکن ہے تقدیر فائل کی یعنی اگر ہے تو اس کی طرف اسناد کریں گے تو وہ مجاز نہیں بنے گا اگر فائل بظاہر نظر نہیں آ رہا تو وہاں مقدر کریں گے جی کیا جی اور اعتراض کیا اس پر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے بائیں طور کے فعل ضروری ہے یہ کہ وہ فعل کے لیے فاعل حقیقتاً بوجہ ممتنع ہونے فعل کے صادر ہونے کے لا عن فاعل پس فاعل اگر ہے وہ کہ اسناد کیا گیا اس کی طرف فعل کا تو پس نہیں مجاز ان کا نہ ما اگر ہے وہ فاعل کہ اسناد کیا گیا اس کی طرف فعل کا تو پھر مجاز کوئی نہیں ہے وگرنہ بس ممکن ہے تقدیر فاعل کی وزام صاحب المفتاح ان اعتراض الامام حق وان فاعل هذه الافعال هو الله تعالى وان الشيخ لم يعرف حقيقتها لخفائها فتابع المصنف رحمه بس زام کیا ہے مفتاح العلوم والے علامہ سکاکی نے کہ اعتراض امام کا حق ہے امام راضی کا اعتراض حق ہے اور یہ کہ فاعل ان افعال کا کون ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور شیخ عبد القاہر جرجانی نہیں پہچان سکا ان افعال کی کو بوجہ خفی ہو جانے ان کے اور صاحب مفتاح العلوم مصنف علامہ قزبینی بھی تابع ہوئے ہیں سکاکی کے اور امام کے تبھی تو کہا ہے کہ معرفت و حقیقت اما ظاہرۃ و اما آکھیا کہ کوئی نہیں تو فعل بنایا سرا نلا ہو جی کیا کہا جی اور ظام کیا صاحب مفتاح نے کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا اعتراض حق ہے اور ان افعال کا جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور شیخ عبد القاہر ان افعال کی حقیقت کو پہچان نہیں سکا بابا جائے افعال کے خفی ہونے کے تو پس تابع ہوئے ہیں مفتاح العلوم والے کے سکاکی کے کون مصنف بھی تابع تو مصنف نے وہ دو قسمیں بنا دی ہیں وہ سرا نلا معنی کر دی ہے لیکن وزنی علامہ تفزانی صاحب فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ تکلف ہے میرے ذہن میں حق وہ ہے کہ جس کو وہ کیا کہ بھائی موجد کا تو انکار نہیں ہے عرف کے اندر کوئی اس کا فاعل ہے جس کی طرف عرف میں استعمال ہوتا ہے تو مثال سامنے کرو اور سمجھے گل تو حق وہی ہے جو شیخ نے بیان کیا ہے کہ مجاز کے لیے فاعل محقق کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اگر فاعل محقق ہے تو فابعہ نہیں ہے تو فرض کریں گے فاعل متوہم ہوگا اور اس سے نقل کریں گے مجاز کی طرف تو کوئی عرض نہیں ہے جی باقی فاعل موجد وہ تو بالاتفاق اللہ تعالیٰ ہے جی علامہ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ تکلف ہی ہے حق وہی ہے جس کو شیخ اور دیکھو نا تکلف بذال کا اس لیے کہ فاعل موجد کو مقدر ماننا اور فاعل موجد کون ہے اللہ تعالیٰ ہے ان افعال میں سابقہ میں ہیں جی تقدیر اس کے کہ نہیں قصد کیا گیا استعمال میں اور نہیں تعلق اس کے ساتھ غرض کی تراکیب میں اس لیے کہ فاعل تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سرور وغیرہ اللہ کے ساتھ قائم ہے یہ تو پھر ہر جگہ یہ کہیں گے کہ یہ جو فعل ہے اس کا فاعل اللہ ہے یعنی موجد اللہ تعالیٰ ہے بات یہ نہیں ہے کہ اللہ موجد اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بات یہ ہے کہ عرف میں فعل تو وہ ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ قائم ہو اور ایک متعدی ہے تو قائم ہو کر آگے دوسرے پر واقعہ بھی ہو جی یہ مطلب ہے تو یہ جو فعل ہے یہ اللہ کے ساتھ قائم ہے اضافے کا سرور کا قدوم کا نہیں ہے جی اور سمجھے ہی یہ مطلب ہے جی تے والحق کو وزال کا اس لیے کہ نہیں مراد شیخ کی فاعل کی نفی بالکل بلکہ مراد اس کی نفی ہے وجوب فاعل کی کہ اسناد کیا جائے اس کی طرف مسند کے اسناد سے پہلے کدھر
مجاز کی طرف اسناد کیا جائے اس کی طرف عرف میں، اور اور استعمال یہ مراد ہے کہ پہلے ہو۔ سنا جی، علاوہ ازیں مراد فاعل سے یہاں وہ ہے کہ جس کے ساتھ فعل قائم نہ کہ جیسا کہ پیچھے گزر گئے، لہذا قول امام کا فعل کے صدور کا امتناع لا عن فاعل امام راضی کا مسلم ہے کس میں؟ لازمہ میں نہ کہ تعدیہ اعتباریہ ان میں یہ مسلم نہیں ہے جی۔ ان مانا کرو یار کتوں نظام مسائل اور ضام کیا ہے صاحب مفتاح نے اس بات کا کہ امام کا اعتراض حق ہے، کا اعتراض حق اور یہ کہ فاعل نفعال کا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کہ شیخ نے نہیں پہچانی ان افعال کی حقیقت بوجہ ان افعال کے مخفی ہونے کے پس تابع ہوئے ہیں پستابے ہوئے ہیں سکاکی کے مصنف بھی مصنف بھی گل مک گئی۔ اور علامہ تفزانی فرماتے اور میرا ظن یہ ہے کہ یہ تکلف ہے، اور حق وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو شیخ نے۔ کیا اس کو شہر میں او اللہ دے پیارے اوش، ہر فعل کا موجد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ باقی جو ہم عرف میں کہتے ہیں کہ اس فعل کا فاعل فلاں ہے، مطلب ہے کہ یہ فعل کس کے ساتھ قائم ہے، یہ فعل کس کی صفت ہے، یہ عرف میں استعمال ہوتا ہے نا، کس کا فاعل فلاں ہے جی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القاہر کہ فعل کی نسبت جس فاعل کی طرف ہے وہ اس کا حقیقی فاعل نہیں ہے، مجازی ہے۔ اب حقیقی فاعل اگر محقق ہے، عرف میں استعمال میں وہ استعمال ہوتا ہے کہ اس حقیقی فاعل کی طرف نسبت کرتے ہیں تو فابعہ، اگر عرف میں وہ جملہ ہمیشہ اسی طرح استعمال ہے تو وہاں صرف وام کریں گے، فرض کریں گے کہ ایک فاعل حقیقی ہے، اس سے نقل کر کے اسناد کیا ہے اس فاعل مجازی کی طرف، تو ضروری نہیں کہ خام خواہ وہاں فاعل تلاش کریں۔ باقی تم کہو کہ ہر فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے تو اس میں تو کلام نہیں، کلام تو اس میں ہے کہ فعل کس کے ساتھ قائم ہے، اس فعل کے ساتھ متصف کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فعل اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ متصف ہے، اللہ تو ان فعلوں کا موجد ہے جی۔ منع کرو بھائی۔ اور ضام کیا صاحب مفتاح نے اس بات کا کہ امام کا اعتراض حق ہے، اور اس بات کا کہ ان افعال کا فاعل وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ اس بات کا کہ شیخ نے نہیں پہچانا ان افعال کی حقیقت کو بوجہ منفی ہونے ان افعال کے، پس تابع ہوئے ہیں علامہ سکاکی کے مصنف رحمہ اللہ۔ اور میرا ظن یہ ہے کہ یہ تکلف ہے، اور حق وہ ہے کہ ذکر کیا ہے اس کو شیخ نے، اس کو ذکر کیا ہے۔